زندہ ہے تو سینچیں گے تجھے خون جگر سے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ بزدل کا حال جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ اس زمانے میں جب میرے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، بہت سارے علماء کی امامت چھوٹ گئی حضرت۔ آپ کہیں گے اس گستاخی سے اور امامت چھوٹنے سے مطلب کیا ہے؟ دراصل بات یہ تھی، جب گستاخی ہوئی تو علماء کے سینے میں غیرت الحمدللہ آج بھی زندہ ہے۔ دنیا کچھ بھی کہے، تمہاری مسجد کا امام ہو سکتا ہے اس میں کوئی خامی ہو، انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو سکتا ہے تمہارے سمجھنے میں اور اس کے سمجھانے میں کوئی کمی ہو، لیکن پھر بھی اللہ کا احسان ہے کہ ایک عالم کے سینے میں غیرت ہمیشہ زندہ ہوتی ہے۔ قرآن والے سینے میں حیا ہر زمانے میں زندہ ہوتی ہے۔ جب میرے آقا کی شان میں گستاخی کی گئی، دنیا نے دیکھا کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ اس زمانے میں علماء نے جمعے میں ناموس رسالت کے موضوع پر تقریر کی۔ جب تقریر ہوئی بڑی معذرت کے ساتھ مسجد کی کمیٹیاں نماز جمعہ کے بعد آئیں اور کہا حضرت حساب کر لیجئے، آپ جس طرح کی تقریر کرتے ہیں ہمیں آگے جواب دینا پڑتا ہے۔ ہم کو مسجد میں ایسا امام نہیں چاہیے جو کھل کے ناموس رسالت کے موضوع پر بولے۔ میرے سامنے بھی ایسے مسائل آئے، میں نے تو ہاتھ جوڑ کے کمیٹی والوں سے کہا، میں نے کہا تم جیسے بزدلوں کے بس کا نہیں ہے صدر سیکریٹری خزانچی بننا، یہ عہدہ کسی صلاح الدین ایوبی کے غلام کے حوالے کر دو۔ تم جیسے بزدلوں کے بس کی بات نہیں ہے صدر سیکریٹری، ارے کوئی فرض و واجب نہیں ہے، جب تک تم زندہ رہو گے صدر تم رہو گے، کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ۔ جس کے سینے میں اتنی ہمت اور جرت ہے، یہ منصب اس کے حوالے کر دو۔ تمہارے ہاتھ سلامت ہیں، پھر بھی میرے نبی کے شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور بیٹھ کر تماشائی بنے تماشا دیکھ رہے ہو۔ تمہارے پیر سلامت ہیں، تمہارا جسم سلامت ہے، لعنت ہے تمہارے اوپر کہ حضور کی شان میں گستاخی ہوتی رہے اور تم چین اور سکون کی زندگی گزارتے رہو، اور جو بول رہے ہیں ہمت اور جرت کر کے ان کو ڈرانے کی کوشش کرو۔ لعنت ہے ایسی سوچ اور ایسی فکر پر۔ الحمدللہ ہم امام احمد رضا کے غلام ہیں، اور جب بھی رسول اللہ کی ناموس پر بات آئی ہے امام احمد رضا کے غلام ہر زمانے میں کھڑے رہے ہیں۔ تمہارے ہاتھ پیر سلامت تھے، تم کھڑے نہ ہوئے، مگر مجھے یاد ہے وہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا مرد قلندر، دنیا جسے خادم حسین رضوی کے نام سے جانتی ہے، اس نے کہا تھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ اللہ اکبر، بدلا کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلا کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔ ہم خاموش رہے اور تماشائی بنے، تماشا دیکھتے رہے۔ کئی جگہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، جلسے میں گئے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ لوگ لے گئے۔ جب ہم لوگ پہنچے تقریر کرنے کے لیے بیٹھے تو آ کے کسی ذمہ دار نے کان میں کہا حضرت ذرا ہلکی تقریر کیجیے گا، حالات اچھے نہیں ہیں۔ میں نے کہا جب تمہارے سینے میں اتنا خوف ہے نا تو پھر تم بلایا مت کرو، اور اگر بلایا ہے تو عزت کے ساتھ بیٹھو۔ ہم امام احمد رضا کے غلام ہیں، چاپلوسی نہیں کرتے۔
کسی کی چاپلوسی نہیں کرتے ہیں. میرے امام نے یہ مجاز دیا ہے. جب امام اہل سنت سے کہا گیا نان پارا کے نواب کی تعریف کر دو تو جلال میں آگئے اور ارشاد فرمایا احمد رضا کسی دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا, احمد مختار کی تعریف کرے گا. اور جب تعریف کی تو فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, کروں مدح اہل دو والرضا. پر اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ لے. امام احمد رضا کے غلام ہم. اس لیے کئی جگہ لوگوں نے کہا کیا بات ہے, آپ ڈرتے نہیں ہیں, کیا بات ہے خوف نہیں ہے, کیا بات ہے حالات آپ کے سامنے نہیں ہیں. ہم نے کہا ہم سے زیادہ حالات کا علم صحیح معنی میں آپ کو نہیں ہے. ہم کو حالات مت سمجھائیے. 10 بائی 10 کے روم میں بیٹھ کر الٹے حالات ہم کو سمجھا رہے ہیں. کچھ تو شرم اور حیا کیجئے. الحمدللہ ملک کے کونے کونے میں جاگ کے ہر علاقے میں دیکھ رہے ہیں حالات کیسے ہیں. آپ ہم سے کہہ رہے ہیں ڈرتے نہیں ہیں, دبتے نہیں ہیں, لگتا ہے بیک گراؤنڈ آپ کا بہت زیادہ مضبوط ہے. میں نے کہا جناب اگر بیک گراؤنڈ بتا دوں گا میرا تو آپ کا کلیجہ دہل جائے گا. میرا بیک گراؤنڈ جاننا چاہتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں دبتے نہیں ہیں. ہاں دبتے نہیں ہیں. کیوں نہیں دبتے ہیں؟ راز بس اتنا ہے کیا دبے جس میں حمایت کا ہو, بن جا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا. غوث اعظم کے غلام ہیں, نہ ڈرتے ہیں, نہ دبتے ہیں, نہ چھپتے ہیں, نہ رکتے ہیں. میدان میں آ کے کہتے ہیں کہ محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اس لیے میں اپنے جوانوں سے ہمیشہ کہتا ہوں جوانوں, چونکہ اب وقت نہیں ہے ورنہ بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں تھیں, کبھی اور انشاءاللہ. جوانوں سے کہتا ہوں جوانوں اپنی ذمہ داری سمجھو. قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ترجمہ کیا ہے؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. جملے پر غور کرنا, قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا. جب تک ہم نہیں سوچیں گے ہمارے حالات کبھی نہیں بدلیں گے. اور جس دن ہم اپنے بارے میں, حالات کے بارے میں, آنے والی نسل کے بارے میں غور و فکر کر لیں گے, انشاءاللہ ہماری کامیابی کا وہ پہلا دن ہوگا. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں آج ہمارے جوان جو شراب و شباب کے عادی بن گئے ہیں, یاد رکھنا یہ جو 31 آنے والی ہے, یہ جو آخری رات آنے والی ہے, شراب و شباب میں ڈوب جانے سے پہلے, جشن منانے سے پہلے, جب تمہارا دل کرے جشن منانے کا تو ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوچنا کس بات کا جشن منا رہے ہو. کون سا اتنا بڑا کارنامہ تم نے پورے 365 دن جو ہے کارنامہ انجام دیا ہے جس کا تم جشن منانے والے ہو. تمہیں اندازہ بھی ہے ماتم کرو, ماتم حالات جس طرح کے ہیں, کون سا کارنامہ انجام دیا ہے. یاد رکھنا شراب و شباب کے قریب جانے سے پہلے, عیاشی کرنے سے پہلے, یاد رکھنا اسی ملک میں اسی سال میں کتنے مدرسوں کو تالا لگا دیا گیا. جشن کس بات کا ہے؟ کتنی مسجدیں توڑ دی گئی. جشن کس بات کا ہے؟ 3 سال کے قریب کا زمانہ گزر گیا, مولانا قمر غنی عثمانی آج تک جیل میں ہے. جشن کس بات کا ہے؟ فلسطین کی سرزمین پر بچے شہید کیے جا رہے ہیں. جشن کس بات کا ہے؟ کیا تمہارے سینے میں غیرت نہیں ہے, حمیت نہیں ہے؟ جشن کس بات کا ہے؟
تم کہہ رہے ہو شراب پیئیں گے، اور یاد رکھنا جوانوں، تم شراب پینا چاہتے ہو، میں منع نہیں کرتا ہوں نشہ کرنے سے، مگر یاد رکھو نشہ کرو، دل کھول کے نشہ کرو۔ منع کس نے کیا ہے؟ ہم تو جوانوں کو اجازت دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا نشہ کرنے سے پہلے لوکل نشہ مت کرنا، جس کو کرنے کے بعد لوگ نالی اور نالے میں گر جاتے ہیں۔ نشہ کرو، دل کھول کر نشہ کرو، مگر وہ نشہ جو بلال حبشی نے کیا، جو سلمان فارسی نے کیا، جو صہیب رومی نے کیا، جو حضرت عمار نے کیا، جو حضرت سمیہ نے کیا، وہ نشہ بلال کو مارا اور گھسیٹا جاتا تھا، مگر حال یہ تھا اپنے انداز میں کہتے تھے تو ہو کہ ترش روح مجھے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ عشق رسول کا نشہ کرو، محبت رسول کا نشہ کرو، حضور کی غلامی کا نشہ کرو۔ جس دن تم محمد عربی کے سچے غلام بن جاؤ گے، اللہ تمہیں زمانے کا امام بنا دے گا۔ شراب نہیں، زنا نہیں، جوا نہیں، سٹا نہیں، مسجدوں سے بغاوت نہیں، علماء سے بغاوت نہیں۔ یاد رکھنا یہ جوانی، جس جوانی پر اترا رہے ہو، تم سے بڑے بڑے سورما آئے ہیں اپنی جوانی پر اترانے والے، لیکن موت کے فرشتے نے جب ان کے دروازے پر دستک دی ہے، جوانی کام نہیں آئی ہے۔ آج ہمارے علماء جب سمجھاتے ہیں نا شادی میں ڈھول باجے ڈی جے نہ بجانا، ہماری قوم کے جوان مسجد کے امام کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ امام نہیں رہے گا، ہماری شادی اور خوشیوں کو کھا گیا۔ اے میری قوم کے جوانوں، یہ فرمان مسجد کے امام کا نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا ہے۔ تمہارا اعتراض کسی مسجد کے امام پر نہیں، رسول اللہ کے فرمان پر ہے۔ ایک عالم منبر پر بیٹھ کر اپنے باپ دادا کا نہیں، رسول پاک کا فرمان سناتا ہے۔ بغاوت مت کرو، مان لو، سر جھکا دو، اس لیے کہ تواضع کا بڑا فائدہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے درجہ و بلندی عطا فرماتا ہے۔ ماننے کی عادت ڈالو، بغاوت نہیں۔ اور یاد رکھو اپنے سینے سے ڈر بھی نکال دو، خوف بھی نکال دو۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ سے اتنا ڈرو کہ تمہارے دل میں کسی اور کے ڈر کی جگہ باقی نہ رہے۔ آج ہماری قوم میں کیا ہو گیا؟ ڈر اتنا زیادہ بھر دیا گیا ہمارے سینوں میں کہ ہم اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر بھی بات نہیں کر پا رہے۔ اتنا ڈر ہمارے سینوں میں بھر دیا گیا، ہر طرف ڈر ہے، ہر طرف خوف ہے۔ کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ الحمدللہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں کرائے دار نہیں ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، اور الحمدللہ برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ جب بڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ارے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے یہاں پانی ہم ہیں، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ سر سے اپنے یہ جو بوجھ ہے نا کہ نہیں صاحب نماز پڑھنے کیسے جائیں، ڈاکٹر اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جس دن ہماری مسجدوں سے فجر کی نماز میں بھیڑ جمعے کی طرح نکلنے لگے، سمجھ لو کامیابی کا پہلا دن۔ جوانوں کی حالت تو ایسی ہو گئی، ہمارے جوان ہفتے میں نماز پڑھنے آتے ہیں مسجد میں، اور کتنی رکعت پڑھ کے جاتے ہیں؟ صرف 2 رکعت۔ کتنی؟ کیا جمعے کی نماز صرف 2 رکعت ہے؟ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ؟ اپنے آپ کو۔ یہ جن دوستوں کے لیے مسجد چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں نا آپ، غسل یہی دیں گے، کفن یہی پہنائیں گے، جلد بازی یہی کریں گے، جلدی دفن کرنے کا مشورہ یہی دیں گے، لے جا کے قبر میں یہی اتاریں گے، اور 3 لقمہ مٹی دینے کے بعد قبر کے برابر ہونے کا اور فاتحہ کا انتظار نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ جن کے لیے نماز چھوڑ رہے ہیں، نہیں میرے عزیزو، جوان بنو وہ جوان جو جوان محمد عربی کو پسند آتا ہے،
وہ جوان بنو اور یاد رکھو میں ہمیشہ کہتا ہوں جو صحیح معنی میں مصطفیٰ کا غلام بنتا ہے وہی زمانے کا امام بنتا ہے۔ غلام بنو تو صحیح، آپ صحیح معنی میں غلام حضور کے بنے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے، ورنہ دیکھ لو ویل چیئر پہ بیٹھنے والے کی داڑھی سفید ہو گئی، کس نے جانا پوری زندگی میں کون ہے وہ مرد قلندر، لیکن جب رسول اللہ کی ناموس کی بات آئی اور اس نے پہرا دینا شروع کیا، پوری دنیا نے تھوڑے سے زمانے میں جان لیا کہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا بھی کوئی ہیرو ہے، اسلامی ہیرو۔ ہمارے ہیرو ناچنے گانے والے نہیں ہیں، ہمارے ہیرو وہ ہیں جو رسول اللہ کی ناموس کے پہرے دار ہیں۔ ورنہ دیکھ لو تھوڑے سے زمانے پہلے کون جانتا تھا ویل چیئر پہ بیٹھنے والا کون ہے؟ تھوڑے سے زمانے پہلے کون جانتا تھا قمر غنی عثمانی کون ہے؟ تھوڑے سے زمانے پہلے کون جانتا تھا سلمان اظہری کون ہے؟ تھوڑے سے زمانے پہلے کون جانتا تھا اشرف جیلانی کون ہے؟ بات صرف اتنی ہے جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے مجھے انمول کر دیا۔ غلام بنو، غلام مصطفیٰ کے غلام، تم حضور کے غلام بنو گے، اللہ تمہیں زمانے کا امام بنا دے گا۔ اپنے سینے سے ڈر اور خوف نکال دو۔ حضرت نے چونکہ 4:10 تک وقت میں اضافہ کیا، 5 منٹ باقی، ایک آخری بات ہے۔ ہمارے سینوں میں ڈر اور خوف ہے۔ میں اپنے جوانوں سے کبھی کبھی کہتا ہوں